आए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की इस वर्कर मीटिंग के लिए। तेरे बच्चों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और तमाम वर्कर्स के लिए हम तेरा, और तमाम रहनुमाओं के लिए, और खादमों के लिए, तमाम ओवरसीजों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि तू हर एक रूह को आज छू, यस्सु मसीह के नाम के वसीले। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज तू हमें समझ की समझदारी बख्श, तू हमें अपनी कुव्वत बख्श, और जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करे, और हमारी तमाम मुश्किलों को जिंदगियों से दूर कर। तू हमें वो रूह बख्श जो हम तेरे अच्छे फाताए लोग बन सकें, और हम तेरी रोशनी हमारी जिंदगियों के गिर्द हो। तू हमें अपना जलाल इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर। इस वक्त में, इस घड़ी में तू हमें तमाम अपनी बरकत बख्श, यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। खुदावंद आपको बरकत दे, और आप बैठ सकते हैं। और आज आपके साथ मुझे यहाँ पर बड़ी खुशी है, और तमाम जो जितने लोग यहाँ पर आज वर्कर्स मीटिंग में शामिल हुए हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, और मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्कर्स की मीटिंग जो है, ये तमाम दुनिया में फैल जाए। आज खुदावंद, आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छे नजर आ रहे हैं, आपके फेस, आप क्योंकि खुदावंद के आप लोग हैं, दुनिया आपको देख रही है इस वक्त, और आप अच्छे खूबसूरत नजर आए। आज हम कुछ खास बात की तरफ बढ़ेंगे। आज हम पहला थिमोथियुस 4 बाब और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। और पिछले हफ्ते जो है हमने यूहन्ना पहला बाब और उसकी 35वीं आयत और 42वीं आयत तक हमने देखा था। आज हम इन दोनों के अंदर एक राब्ता देखेंगे। जब हम पहले थिमोथियुस 4 बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आज हमें जो है कहता है हमारी जिंदगी के बारे में, यह हमारे किरदार के बारे में हमें बताता है, और यह आज हमारे रवैये के बारे में हमें बताता है ईमानदारों के लिए। लेकिन हमारे रवैये से पहले ईमान है। और जब आपके पास एक नमूना है, आपके एक नमूना बनना है, आपने नमूना बनने से पहले आपके सामने कोई नजात देने वाला या कोई नमूना होना चाहिए। आपके सामने कोई नजात दहिंदा होना चाहिए जिसको आपने नमूना करना है, जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है, और जिसने आपका कफारा दिया है, और जिसने आपके गुनाहों को आपसे दूर किया, जो आपके लिए एक नमूना है। और जब आपने अगर किसी के लिए नमूना बनना है, अगर आप उस किरदार में, अपने में और अपने अल्फाज में और अपनी बातचीत में और अपने रवैये में, अपनी रूहानियत में, अपनी पाकीज़गी में, और आप इस कलवरी से गुजरे बगैर ये नमूना नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने उस नजात देने वाले को देखते रहें, जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करता है, और जो सब कुछ खुद यस्सु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, ताकि हम अच्छी जिंदगी गुजार सकें, हम एक पाक जिंदगी गुजार सकें, और हम खुदा के सामने आकर अपने आप को जब तब्दील करते हैं, खुदावंद यही चाहता है। और जब तक हम कलवरी से नहीं गुजरते, और जब तक हम खुदावंद यस्सु मसीह को नहीं मलते, और जब तक हम सलीब को नहीं चखते हैं, और जो हम नहीं जानते कि खुदावंद यस्सु मसीह जो हमारे लिए सलीब पर जिसने अपनी जान दी, तो पहला थिमोथियुस 4 बाब की 12वीं आयत को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम वक्त का ज़िया करते हैं। इसलिए खुदावंद यस्सु मसीह हमारा नमूना है, और खुदावंद का कलाम बताता है कि उसने हमें अब एक नमूना दिया है ताकि हम उसके नशे कदम पर चलें। और जब हम इससे पहले कि जब हम उसके पीछे चलें, हम उसके नक्शे कदम पर चलें, हम उससे जाने कि वो हमारे गुनाहों से निजात देने वाला है, उसने हमारे गुनाहों को हमसे दूर किया है। और जब हम देखते हैं उस बर्रे को जो इस जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, और जब हम खुदावंद यस्सु मसीह से मिलते हैं, जब हम उसे पाते हैं,
اور ہم تمام اپنے گناہوں کو اس کے لہو سے دھو کر دور کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرف مڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور پھر ہم اس کو اپنا نمونہ بنا کر ہم پاک زندگی، چال چلن میں، محبت میں، ایمان میں، پاکیزگی میں نمونہ بن سکتے ہیں۔ اور اس لیے آج ہم چلتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں، یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم اس کی 29ویں آیت کو پڑھیں گے۔ 35ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، دوسرے دن پھر یوحنا نے اس کے شاگردوں میں سے دو شخص پھر دوسرے دن یوحنا اور اس کے شاگرد میں سے دو شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع کو جو جا رہا تھا نگاہ کر کے یسوع پر نگاہ کریں، یسوع پر نگاہ کر کے، اور وہی ہے جو ہمارے تعلق کو خداوند کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ہماری زندگیوں میں اثر کرتا ہے، قوت دیتا ہے ہمیں، اور وہ ہمیں جو ہے مزاحمت کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے ان ہاتھ کے کاموں کو دیکھتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں، اور پھر جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح پر نگاہ کی اور اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ دیکھیں وہ اس نے کہا پھر دوسرے دن 35ویں آیت میں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی اس نے دیکھا تھا اس کو۔ آئے دیکھیں 29ویں آیت میں اس نے کہا دوسرے دن، اس کا مطلب ہے ایک اور دن اس نے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ یوحنا نے بات کہی تھی، یہ یوحنا ہے، اور ایک دوسرا یوحنا بھی ہے جس نے اس بات کو لکھا۔ دو یوحنا ہیں، پہلا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا پیشرو تھا۔ یہ ایک ایسا تھا جو بادشاہ کے سامنے کی بولنے کی جو آواز، اس بادشاہ کا جو ایلچی ہوتا ہے، اس کا اعلان کرنے والا جو ہوتا ہے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے، یہ وہ یوحنا ہے جس نے کہا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس لائق نہیں کہ اس کے جوتے کے تسمے بھی کھول سکوں، اور وہ بڑھتا جائے اور میں گھٹتا جاؤں۔ اور اس نے یسوع مسیح کو کہا، اور میں اس لیے آیا تاکہ میں اس کو ظاہر کروں، اور اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ، خدا کے برے کی طرف دیکھو، میری طرف نہیں دیکھو، میں تو صرف اس کا پیشرو ہوں، میری طرف نہیں دیکھو، میں اس کا پیشرو ہوں، میں اس کی آواز ہوں جو پکارنے کی آواز ہوں، میں تو صرف اس کو ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم اس کو دیکھو، وہ ہے آپ کا نجات دینے والا، اس کو دیکھو، وہ تمہیں پاک کرنے والا ہے، اسے دیکھو، وہ تمہیں شفا دینے والا ہے، اسے دیکھو، وہ تمہیں نجات دینے والا ہے، اسے دیکھو، یہ ہے وہ تمہارا کاملاً قربانی جو خدا کا برہ ہے، جو تمام دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا یوحنا ہے جو پیارا یوحنا، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، یہ پیارا یوحنا جس نے اس کو لکھا ہے تاکہ آپ اس پر ایمان لاؤ اور آپ اس کو دیکھو، وہ جو تمام گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور آخر کار جو ہے آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے جائے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا پیارا یوحنا جس نے یہ خط لکھا ہے، اور ان دونوں نے مل کر آج آپ کو اور مجھے مخاطب کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے اسے دیکھو۔ اور یہ یوحنا رسول کی انجیل ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ خدا کا برہ ہے، دوسری بات وہ ایک روشنی ہے، تیسری بات وہ زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کا رستہ ہوں جو باپ کے پاس تمہیں لے کے جاتا ہے، میں برہ ہوں جو تمہاری قربانی ہے، روشنی، وہ ہمیں خداوند میں روشن کرتا ہے، وہ زندگی ہے، وہ ہمیں
موت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح خداوند ہے، وہ جو پورے جہان کا خدا ہے، جو آسمان اور زمین کا خدا ہے، جو ایمانداروں کا خدا ہے، جو آج کلیسیا کا خدا. جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ برا ہے. وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح روشنی ہے. وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے زندگی ہے. وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند خدا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں نجات دینے والا ہے. تو جا کے جس نے آ کر ہمیں نجات بخشی اور اس نے آ کے ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے. دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، جو تمہاری زندگی کی ہر ایک ضرورت تمہیں فراہم کرتا ہے. اگر تمہارے پاس میں نہیں ہے تو وہ پانی کو تمہارے لیے میں بناتا ہے. اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں شرمندگی سے بچاتا ہے. تیرا شوہر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی میرا شوہر نہیں. تو صحیح کہتی ہے کہ تیرا کوئی شوہر نہیں، اور جس کے پاس تو اب رہتی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں. اس سے پہلے تو 5 کے پاس رہ چکی ہے. وہ کہنے لگی ہاں تو نے میری باتیں مجھے بتا دی ہیں. ہم مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، شاید تو وہی مسیح ہے. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اور جو ہمیں زندگی کا پانی دیتا ہے، اور وہ ہمیں نجات دیتا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ ہمیں بھوک سے بچاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں جو تمہارے لیے آسمان سے اتاری گئی. وہ ہمیں نجات دیتا ہے، اور تمام ہماری ناکامیوں سے، تمام ہماری کمیوں میں وہ ہمیں مکمل کرتا ہے جب تم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس میں سے میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دوں گا. اور جب ابلیس تمہیں جو ہے تمہارے پر الزام لگاتا ہے، تمہارے پر الزام لگا کر تمہیں شرمندہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے جب تم مجھے قبول کرتے ہو تو میں تمہیں شفا بخشتا ہوں. یہ ہے یوحنا رسول جو کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے تمہارا نجات دینا. اگر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم بڑے بڑے کام کرو گے جب تم مجھے قبول کرو گے. اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو تم بھی اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتے ہو. خداوند یسوع مسیح صرف زندگی ہی نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. یہ صرف روشنی ہی نہیں، اسے بھی بہت بڑھ کر ہے. اور یہ صرف رہنما ہی نہیں، اسے بھی بہت بڑھ کر ہے. اور صرف خدا ہی نہیں، اس سے بھی بہت کچھ بڑھ کر. وہ صرف نجات دہندہ ہی نہیں، اس سے بھی بہت کچھ بڑھ کر. اسے دیکھو، برے کو طرف دیکھتے رہو اور یہودا کے اس شیر ببر کی طرف دیکھتے رہو جو خداوندوں کا خداوند ہے. اور جب ہم یوحنا کی اس کتاب میں آتے ہیں اور یوحنا کہتا ہے دیکھو اس برے کی طرف دیکھو، اور اس برے کی طرف دیکھتے رہو جو تمہاری زندگی میں سے تمام گناہوں کو نکال کر وہ تمہاری تمام گناہوں کو تم سے آزاد کرتا ہے اور تمہیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتا ہے. کیونکہ یوحنا کہتا ہے وہ جو جتنا کچھ میں نے تمہیں کہا ہے یہ وہ سیڑھی ہے جس نے نتانیل سے کہا اس سے پہلے کہ تو نے مجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا. میں نے تو اس سے کہا اس وجہ سے تو مجھ پر ایمان لاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو اس سے بڑے بڑے باتیں دیکھے گے. تم دیکھو گے انسان کے بیٹوں کو اور فرشتوں کو تم دیکھو گے جو آسمان پر اور زمین سے آسمان پر جاتے اور آسمان سے زمین پر آتے دیکھو گے. یہ ہے وہ سیڑھی جو ہمیں زمین سے آسمان پر لے جائے گا. آج رات ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسی خدا کے برے کے بات میں جو اس دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. میں آج تمہیں کہتا ہوں کہ آج اس کے برے کی کرامات کو دیکھو، برے کی کرامات کو دیکھو، اور آج یہ کرامات آپ کی زندگی میں مقام پائیں گی. کچھ مافوق الفطرت آج آپ کی زندگیوں میں ہوگا. آج خداوند کی روح آپ کی زندگیوں کو چھوئے گا. آج آپ کے جسم کو خداوند کا روح چھوئے. آج آپ کے کردار کو، آپ کی قابلیت کو خداوند کی قدرت چھوئے گی، اور آپ خداوند کے کام کو اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے اور زیادہ قوت کے ساتھ کریں گے. اور پھر پاک روح آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. اور پھر جب آپ خداوند کے برے کو دیکھو گے اور جتنا کچھ کلوری پر ہوا تھا وہی آج آپ کی زندگیوں میں بھی خداوند برکت دے گا. خداوند آپ کو نئی قوت دے گا، ایک نیا تجربہ دے گا، ایک نئی قوت آپ کی زندگی میں اور ایک نئی توانائی آپ کی زندگی میں آئے گی یسوع مسیح کے نام کے وسیلے. دیکھو خدا کے برے کی کرامات کو. پہلی بات، 3 چیزیں ہم آج دیکھیں گے
دیکھو نجات دینے والے خدا کے برے کو دیکھو، نجات دینے والے خدا کے برے کو دیکھو۔ دوسری بات، خدا پرست ہونے کے لیے نجات دہندہ پر ایمان لائیں۔ دیکھو ایمان لاؤ اور نجات دینے والے پر ایمان لاؤ۔ تیسری بات، جلال کے بادشاہ سے مستفید ہونا، جلال کے بادشاہ سے مستفید ہونا۔ پہلی بات کیا تھی؟ نجات دینے والے خدا کے برے کو دیکھو۔ ہم آتے ہیں پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت کو۔ پہلا یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر، اور جب ہم آج خداوند یسوع مسیح آپ کی طرف آ رہا ہے، جب ہم اپنے ایمان کی آنکھوں کو کھولیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے، اور جب ہم اپنے دل کو کھولیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح اس کی طرف آ رہا تھا، اور یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے جب ظاہر ہوا، جب اس نے اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور آج خداوند یسوع مسیح جیسے اس کی طرف آیا، آج آپ کی طرف بھی آنا چاہتا ہے۔ آج آپ کی زندگی کی تمام مشکلوں کو آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور آپ کی زندگی سے تمام مشکلوں کو دور کرنا چاہتا ہے وہ۔ اور پھر اس نے کہا دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دنیا کے گناہوں کو دیکھو خدا کے کیا میں اس برے کے بارے میں بات کر رہا ہوں آج؟ پہلی بات یہ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو، اس کا نام کیا تھا؟ اسحاق، اور اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے میرے حضور لے کے آ۔ اور پھر جب وہ قربانی کے لیے جا رہے تھے تو اسحاق نے کہا اے خداوند یہاں پر آگ تو ہے، لکڑیاں تو ہیں، لیکن برہ کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے اس نے یقین کے ساتھ، اس نے روحانی طور پر اس نے کہا اے میرے بیٹے، خداوند مہیا کرے گا، خداوند برہ مہیا کرے گا۔ اور پھر وہ اس قربانی کی جگہ پر گئے، اور پھر جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جھکا، خداوند نے کہا اے ابراہیم رک جا، میں صرف تیرا تجربہ تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو ظاہر کر کہ جس طریقے سے میں اپنا اکلوتا بیٹا قربان کرنے والا ہوں لوگوں کی نجات کے لیے۔ اور اس نے دیکھا کہ سامنے ایک برہ تھا، اور اس نے برے کو لیا اور اسے قربان کیا، اور اس جگہ پر اپنے بیٹے کی جگہ پر اس قربانے کو ذبح کیا۔ یہ برہ جو ہے متبادل ہے، اور آج جیسے اس اسحاق کے لیے وہ قربان ہوا، آج ہمارے لیے بھی قربان ہوا، اور اگر وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے تو آج ہم اس ہلاکت اور ہمیشہ کی آگ سے بچتے ہیں۔ اس برے نے ہماری نجات کے لیے اپنی جان دی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مرا ہے، اس نے اپنی جان دی ہی ہے۔ اور پھر جب ہم اخروج کی کتاب کی طرف آتے ہیں، اور خدا نے اپنے لوگوں سے کہا ہر خاندان ایک برہ لے اور اسے قربان کرے، اور اس کا لہو جو ہے ایک پیالے میں لے، اور جب میں اس خون کو دیکھوں گا میں گزر جاؤں گا۔ اور پھر ایک یہ برہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس نے انہیں بچایا، جس نے انہیں بچایا، جس نے ان کی حفاظت کی، انہیں مرنے سے بچایا۔ یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہمارے لیے، جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اس نے ہماری حفاظت کی ہے، اس نے ہمیں نجات بخشی ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب میں اس خون کو دیکھوں گا تو میں گزر جاؤں گا، اور جب آج خداوند ہمارے اوپر خداوند یسوع مسیح کا لہو کو دیکھتا ہے تو وہ ہم سے گزر جائے، اور پھر وہ ہمیں چھوڑ کر گزر جائے، اور تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں اور تمام عدالت تمہیں دیکھ کر گزر جائے گی یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم یسایہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، یسایہ 53 کتاب میں،
اور اس کو لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو ہلاک کرنے کے لے گئے اور اس نے اپنی زبان نہ کھولی کیونکہ وہ نجات دینے والا برا تھا۔ اور وہ اس خداوند کے کلام میں لکھا، دیکھو ہمارے لیے ایک بیٹا بخشا گیا، ہمارے لیے ایک بیٹا تولد ہوا، اور اس کے کاندھوں پر حکومت اس کے کاندھوں پر ہے، جو تمام ہماری بدیوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ تمام ہماری بدیاں اس پر لادی گئیں۔ اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو خدا کا برہ جو ہم اپنی تمام بدیوں کو، تمام گناہوں کو ہم اس پر لاتے ہیں، ہم اس کے اوپر دھرتے ہیں، وہ ان کو لے کر اور خداوند کے پاس ہمیں معاف کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ اور آج خداوند کے برے کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ندامت نہیں، کوئی ہمارے پر سزا نہیں۔ پھر پطرس رسول پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے، تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں، بلکہ بے داغ بے عیب برے یعنی مسیح کے پیش قیمت سے ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری نجات آتی ہے۔ اور مکاشفہ 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے، یوحنا اس نے آسمانی رویا کو دیکھا، وہاں پر ایک سربہر کتاب تھی جو نجات کی کتاب تھی، کوئی اس کو کھول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جو اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اور پھر یوحنا رونے لگا، اور پھر وہاں پر ایک بزرگ اس کو کہنے لگا کہ یوحنا رو نہیں، کوئی غالب آیا ہے، وہ برہ، وہ یہودا کے قبیلے کا ببر جو ہے، وہ غالب آیا ہے کہ اس کتاب کو کھول سکے۔ اور پھر یوحنا نے دیکھا اس برے کو اور اس شیر ببر کو، اور پھر وہ کھڑا ہوا اور وہ کہا کہ میں اس تخت کے سامنے کھڑا تھا، اور تمام آسمان اور زمین کے لوگ جو ہے خوشی منا رہے تھے اس برے کے لیے، اس شیر کے لیے جو غالب آیا تھا، جس نے کتاب کو کھولا تھا۔ اور وہ برہ جو صلیب پر مرا تھا، وہ شیر ببر جو 1000 سالہ بادشاہی میں ہمارے لیے حکومت کرے گا، جو حاکم ہوگا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ پیدائش میں وہ برہ ایک شخص واحد کے لیے نجات دہندہ تھا، خروج میں وہ برہ جو ہے وہ خاندان کے لیے نجات دہندہ تھا، یسایہ میں وہ برہ جو ہے وہ قوم کے لیے نجات دہندہ ہے، پوری قوم کے لیے۔ یوحنا پہلا باب میں وہ جو برہ ہے وہ دنیا کے لیے نجات دہندہ ہے، مکاشفہ 5 باب میں وہ برہ پوری کائنات کے لیے نجات دہندہ ہے۔ برہ شخصی کے لیے، جو کوئی اس کو قبول کرے گا، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، وہ نجات پائے گا، اور شخصی طور پر جو اس پر نگاہ کرے گا وہ اس کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا، وہ دنیا کے گناہ کو اٹھا کے لے جائے گا، خاندان کے، وہ آپ کے خاندان کو نجات بخشے گا۔ جب تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور برہ جو ہے شخصی طور پر آپ کو نجات دیتا ہے، یہی برہ آپ کے خاندان کو نجات دیتا ہے، پوری دنیا پوری قوم کے لیے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ خدا نے پوری دنیا کے لیے اس کو بھیجا ہے، پوری دنیا کے گناہوں کو وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن اور یہ پوری دنیا کے لیے برہ ہے۔ خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، تو تاکہ جو کوئی میں اس پر ایمان لانے والا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور میں ہلاک نہ ہوں گا، میں ہلاک نہیں ہوں گا، میں ہلاک نہیں ہوں گا۔ میں برے پر ایمان رکھتا ہوں، میں برے کو قبول کرتا ہوں، جو میں اپنے تمام گناہ اس کو دیتا ہوں، میں اس کے لہو سے اپنے آپ کو دھو کر پاک اور صاف کرتا ہوں تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا۔ اور میں آج میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آج میرے پاس ہے آج میرے پاس خدا کا برہ ہے، آج میرے پاس خدا کا برہ ہے، میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ وہ تمام دنیا کے لیے خدا کا برہ ہے۔ اسی لیے
इसी लिए हम इंडिया में जाते हैं, इसीलिए हम अफ्रीका के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, इसीलिए हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं कि जो बर्रा जो है उसने हमारे लिए अपनी जान दी हुई है। और ये सिर्फ खुदा, हमने सिर्फ यही करना है कि हमने उस पर निगाह रखनी है, हमने उसको देखते रहना है और हमने अपने गुनाहों को उसको देना है ताकि वो हमारे गुनाह हमसे दूर करे। हम उस पर निगाह रखें, वो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करने का लायक है, वो इस काबिल है कि हमारे गुनाहों को हमसे दूर करे और हमारा कफारा दे। और इब्लीस जो है वो हमें बार बार हमें इल्जाम देता रहता है कि तुम गुनाहगार हो, तुम गुनाहगार। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, वही खुदा का बर्रा है। याद रखें, जब उसने बनी इस्राएल को बचाया, बनी इस्राएल को हलाकत से बचा लिया, आज वो आपको भी, वो आज तमाम आपकी नदामत आपसे दूर कर दे, वो और तमाम आपके गुनाहों को आपसे दूर करने के लायक, तो तमाम उसके रिकॉर्ड को भी आप जो है साफ करने पर कादिर। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आपके गुनाहों को माफ करता है, जब आज आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से फतेहमंद होते हैं, देखो खुदा के बर्रे को जो तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। आज हम रसूलों के अमाल उसके 8वें बाब को देखते हैं। रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत। रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल को तरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पुश्तहाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मटाई जाती है। और खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया। आगे कहें, मुझे बताएं। और उसे यीशु मसीह की खुशखबरी दी। कैसे? यीशु मसीह और हमें गुनाहों से निजात देने वाला है। खुदावंद हमारा मुतबादल है। यीशु मसीह हमारा कामिल कुर्बानी देने वाला है, वो हमारा निजात देने वाला। जो कोई उसके पास आता है, जो बर्रे को देखता है, और आपके कोई रुकावट सामने नहीं है। आज जब आप अपने दिल से उसके पास आते हैं और अपने आप को खुदा के सामने लाते हैं और आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और जब आप उस गुनाहों के प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास जाऊंगा, वो मेरे गुनाहों को मुझसे दूर करेगा और मेरी सजा को मुझसे दूर करेगा, और सजा के और गुनाह की कुव्वत को मुझसे दूर करेगा। इसलिए बर्रे को देखते रहो, इसीलिए बर्रे को देखते रहो जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। यहाँ पर कोई बीच में रुकावट नहीं है कि गुनाहों को उठा के ले जाता है वो। और जब आप उसको देखते हैं और जब आप उसे कबूल करते हैं, कि ये मेरे लिए सलीब पर मसलूब हुआ और इसने मेरी कीमत अदा की है, और फिर हमारे सामने कोई रुकावट नहीं होती, वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। और वो जब हमारी इस दुनिया से हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है, आसमान पर जितना रिकॉर्ड है, जितना कुछ आपने किया वह तमाम मिटा दिया जाता है, और फिर वो आपको आजाद करता है। आप में से कोई यहाँ पर मौजूद है जो आज आजाद हुआ है? आप में से यहाँ पे कोई है जो आज निजात पा चुका है, सजाओं से निजात पा चुका है, नदामत से आजाद हो चुका है और आज दायमी सजा से निजात पा चुका है? खुदावंद तेरा शुक्र है, खुदावंद यीशु मसीह ने आज मुझे निजात बख्शी है और तमाम मेरे गुनाहों को उसने मुझसे दूर किया है और अपने लहू से मुझे धोकर पाक साफ किया है। सिर्फ यही नहीं, उसने गुनाहों की कुव्वत को भी तोड़ दिया है और मुझे सजा किया। आज मैं निजात याफ्ता लोगों को देख रहा हूं, मैं निजात याफ्ता लोगों को आज रातियां देख रहा हूं। उसने तमाम बदियों को, तमाम गुनाहों को, तमाम बदियों को, सब कुछ को हमारी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिए। हम दूसरे नुक्ते की तरफ आते हैं। खुदा परस्त होने के लिए निजात दहिंदा पर ईमान लाएं।
خدا پرست ہونے کے لیے نجات دہندہ پر ایمان لائیں۔ اس لیے سمجھنے کے میں بہت زیادہ ضروری ہے، جب یوحنا کی طرف یوحنا میں دیکھتے ہیں، یہ ایمان جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ کوئی زور سے کہیں ایمان۔ جب یوحنا کی انجیل میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے ایمان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ہم دوسرے باب کی 11ویں آیت میں آتے ہیں تو یہ لکھا ہے، یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس پر۔ اور جب ہم تیسرے باب اور اس کی 18ویں آیت میں آتے ہیں، اس میں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ 36ویں آیت میں لکھا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یہ ایمان، ہر ایک باب میں ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم چوتھے باب کی 42ویں آیت میں آتے ہیں، اور اس نے اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ اور جب 5ویں باب اور اس کی 24ویں آیت میں آتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اور جب ہم چھٹے باب اور اس کے 69ویں آیت میں آتے ہیں، چیپٹر 6 ورس 69 میں جب ہم آتے ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے کہ ہم ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ اور یوحنا جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے، یوحنا جو بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ خدا کے برے کو دیکھو، اب یوحنا پیارا یوحنا میں کہتا ہے تم اس پر ایمان لاؤ، اس نجات دینے والے پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں آزاد کرے گا، وہ تمہیں گناہوں سے آزاد کرے گا، وہ تمہیں بیماریوں سے آزاد کرے گا، وہ تمہیں شیطان سے آزاد کرے گا، وہ تمہیں ابلیس کی روح سے آزاد کرے، اور تمہیں تمام اس دنیا کے حالات سے آزاد کرے گا۔ صرف تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم اس نجات دینے والے پر ایمان لاؤ۔ اور پھر جب ہم 7ویں باب میں آتے ہیں، اس کی 38 جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ جب ہم 8ویں باب کی 24ویں آیت میں آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ دیکھیں ہر ایک باب میں ہمیں کہتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں تم ایمان لاؤ۔ تمام باب میں یہ لکھا ہوا ہے، تم جب اس برے کو دیکھتے ہو تم اس پر ایمان لاؤ، تم لازم اسے دیکھو اور اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان، اپنا نجات دہندہ کے طور پر اس پر ایمان لاؤ۔ آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں بے مددگار ہوں، میں نا امید ہوں، میں کیا کروں؟ بہت آسان ہے، ایمان لاؤ۔ میں کہتا ہوں ایمان لاؤ اور تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، ایمان لاؤ اور تمام بدی کی چیزیں جو ہیں دور ہو جائیں گی، ایمان لاؤ، اور تمام گناہ وہ تم سے دور کرے گا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ۔ اور 8ویں باب کی 31ویں آیت میں یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ وہ آج ہمیں اس ایمان کی اہم باتوں کو بتا رہا ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، وہ تمہاری زندگی میں وہ کام کرے گا جو کسی نے نہ دیکھے نہ کسی نے سنے۔ اس لیے جو ہے ہم اس نجات دہندہ پر ایمان رکھیں۔ ہم دیکھیں گے یوحنا پہلے باب میں لکھا ہوا ہے اور اس کی 29ویں آیت میں جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا،
اور دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. بتاؤ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ زور سے کہے کیا لکھا ہوا ہے؟ جو اٹھا لے جاتا ہے. سوچیں کہ وہ اٹھا لے جاتا ہے. جو اس وقت کے لوگ جو تھے ان کے گناہ خداوند نے دور کیے. وہ خداوند ابھی رکا نہیں، آج بھی وہ گناہوں کو دور کرتا ہے. جب بھی کوئی نیا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے خداوند میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ دور کیے جائیں، اور خداوند ابھی بھی ان کے گناہ دور کرتا ہے. اور اگر خداوند نے ان کے گناہوں کو دور کیا تو آج خداوند آج آپ کے گناہ بھی دور کرنے. اور اگر آج کوئی آ کر سے پوچھے گا خداوند کیا آج بھی تو گناہوں کو دور کرتا ہے اور کیا تو اس کام کو مکمل کر چکا ہے؟ اے خداوند میں اپنے ان گناہوں کے بھار کو محسوس کرتا ہوں، اور اے خداوند کیا تو نے آج گناہ لوگوں کے دور کرنا چھوڑ دیا ہے؟ خداوند کہتا ہے نہیں، میں آج بھی یہاں پر ہوں، میں تمہارے گناہوں کو دور کر سکتا ہوں. دیکھیں پہلا یوحنا اور اس کے تیسرا باب، پہلا یوحنا اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا یوحنا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت. اپنی بائبل کو کھولیں اور دیکھیں. تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ تمام گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. دیکھیں یہ یوحنا رسول نے یہ خط بہت سالوں کے بعد لکھا، اور جب اس یوحنا کی انجیل ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہی خداوند کا کام ہے. آج بھی خداوند آپ کے گناہوں کو آپ سے دور کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے گناہ نہیں کرتا. آمین. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے گناہ نہیں کرتا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ اسے جانا ہے. اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے آگے بولیں کیا لکھا ہوا ہے؟ زور سے بولیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، میں ابلیس سے نہیں ہوں گا. اور کوئی کہتا ہے کہ میں ابھی خدا کا خادم یہاں پر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں نظر چرا کر کوئی کام کر لیتا ہوں، ہمارا رہنما یہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اور میں تھوڑا سا اب شیطان کا کام کر لیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلامی میں آ جاتے ہیں، ابلیس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، آپ ابلیس کے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا تھا کہ وہ اس کے کاموں کو مٹا دے. کیوں ظاہر ہوا تھا؟ وہ کیوں ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. اور اگر ابلیس کے آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، کلوری کے اس لہو کو قبول کرنا ہے تاکہ اب تمام گناہوں کو آپ کی زندگی سے مٹا دیا جائے اور تمام ابلیسی کاموں کو آپ سے دور کیا جائے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ. اور تمام وہ چیزیں جو ابلیس آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے، آپ کو اندھیروں میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو کوئی لالچ دیتا ہے، آپ نے کہنا ہے شیطان تو جھوٹا ہے. کوئی کہے کہ اے شیطان تو جھوٹا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے اور تیرے کاموں کو اس نے مٹا دیا ہے. اور آج ہم اس لیے اور ابلیس کے تمام کاموں کو تباہ کرے گا، مٹائے گا. اور جب ہماری زندگی خداوند یسوع مسیح ہوگا تمام ابلیسی کاموں کو مٹا دیا جائے گا اور وہ ہمیں آزاد کرے گا. اور پھر وہ آزادی جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائے گی اور ہمیں مکمل طور پر مختلف بنائے گی. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیا ہے. اس سے پہلے ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس ایک نئی زندگی ہے، نئے تجربات ہماری زندگی میں آتے ہیں، نئی قوت ہماری، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ان تمام نئی چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں. یوحنا 5 باب اور اس کی 14ویں آیت. کیا آپ یہاں پر ہیں؟ ان دنوں کے بعد یسوع کو ہیکل میں ملا، اور یسوع کو وہ ہیکل میں ملا، اس نے اس سے کہا تو تندرست ہو گیا ہے. دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا.
ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ کوئی کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ میں گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے آپ کو کلوری کے پاس آنے کی۔ کلوری تمام کچھ کرنے پر ممکن ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں ان گناہوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس برے کی طرف دیکھو، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرو، وہ تمام ان گناہوں کو، تمام ان مشکلوں کو آپ کی زندگی سے دور کرنے پر قادر ہے۔ وہ کہتا ہے پھر سے گناہ نہ کرنا۔ اور جب ہم 8ویں باب میں آتے ہیں، اس کی 11ویں آیت میں، 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ جب یسوع نے اس عورت سے پوچھا یہ لوگ کہاں گئے جو تجھ کو الزام لگا رہے تھے، کسی نے تجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا، تو اس عورت نے کہا خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع مسیح نے بھی اس سے کہا، یسوع مسیح نے آج ہمیں بھی کہتا ہے اے خداوند آج تو مجھ سے بھی کہ آج خداوند یسوع مسیح آپ سے کہنا چاہتا ہے، آج خداوند یسوع مسیح آپ سے کہنا چاہتا ہے، آج کہے خداوند مجھ سے بول۔ خداوند دیکھیں، خداوند یسوع مسیح، یسوع نے کہا اور میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا گناہ نہ کرنا۔ آج خداوند یسوع مسیح آپ کو کہتا ہے، آج خداوند آپ کو نجات دیتا ہے، آج خداوند آپ کو ایک قوت دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تیرے ماضی کو بھول گیا ہوں، لیکن آج میں تجھے وہ قوت دیتا ہوں، آج میں تجھے وہ قوت دیتا ہوں، جا کہ آج کے بعد گناہ نہ کرنا، آج کے بعد آپ گناہوں میں زندگی نہیں گزرے۔ رومیو 6 باب اور اس کی 6ویں آیت، رومیو 6 باب اور اس کی 6ویں آیت، ہم اس کی 6ٹھی آیت میں دیکھیں گے۔ رومیو 6 باب کی 6ٹھی آیت میں، چنانچہ ہم جانتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح سے ملتے ہیں تو ہم اسے جانتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں، جب ہم اس کی نجات کو قبول کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اسے جانتے ہیں، جب ہم چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ 18ویں آیت میں چلتے ہیں، 18ویں آیت، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے، اور ہم راست بازی کے غلام ہو گئے ہیں۔ دیکھیں 22ویں آیت میں، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ ہم سے کہتا ہے، وہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات، تمام گناہوں سے توبہ۔ تم تمام گناہوں سے توبہ کرو، سوچ کر سمجھ کر پورے یقین کے ساتھ، تم پوری ہوش کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ توبہ کرو۔ اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کروسیڈز میں آتے ہیں اور ایسی میٹنگوں میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہم آنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سامنے آ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ توبہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسے نہیں دیتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں آج یہاں پر ہوں، میں یہاں پر آج موجود، پورے یقین کے ساتھ توبہ کرو۔ جو تاریکی کے کام تم نے کیے ہیں، جو گناہ تم نے کیے، جو تمہیں آج دکھی کرتے ہیں، ہر وقت پریشان رکھتے ہیں، کیا تم اس کے لیے پریشان ہو؟ کیا تمہارے دل میں اس کے لیے ندامت ہے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو ان کے بارے میں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے تمہیں باندھ رکھا ہے، وہ تکلیف دہ ہیں اور تم اس کے لیے ندامت محسوس کرتے اور کہتے ہو خداوند میں گناہگار ہوں؟ نہیں، یہ اور کہے کیا خداوند دیکھو میں نے یہ کیا کیا، کیسا میری زبان پر جھوٹ ہے، دیکھو خداوند جو میں یہ شہوانی زندگی گزارتا ہوں، یہ خداوند میں کیسی، یہ جو چوریوں والی عادت میری زندگی میں ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ سوچ کر خداوند کے سامنے آتے ہیں اور آپ اپنے گناہوں سے نجات چاہتے ہیں، کہتے ہیں خداوند میں تیرے سامنے آتا ہوں، اور یہی وہ رسا ہے جس سے وہ آپ کو نجات دے گا۔ جب آپ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اور خداوند کے سامنے آتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں خداوند تو میرے گناہوں کو معاف کر۔ حزقیل 18 باب اور اس کی
30वीं आयत। जब आप गौर के साथ और सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो हिजकील 18 बाब और उसकी 30वीं आयत, 30वीं आयत में लिखा हुआ है, बस खुदावंद फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि ये बदकारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। इसे दूर करो, इसे अपने आप से दूर करो। इन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और अपनी रूह पैदा करो, और इनको अपने आप से दूर करो और ताकि तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो, अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इस्राएल, तुम क्यों हलाक हो गए? क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मुझे मरने वालों की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बास आओ और जिंदा रहो। तीसरी बात, अपनी आजादी के लिए तमाम रुकावटें दूर करो। दूसरी बात, अपनी आजादी के लिए तमाम रुकावटें दूर करो। और अगर तुम्हारी कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त तुम्हें उन बातों की तरफ दोबारा खींचता है जिनको तुम छोड़ सके हो, जो बदी की बातें थी, जो बुरी बातें थी तुम्हारे माजी में, आप जब भी उसे देखते हैं तो वो तमाम अंधेरों की बातें आपको याद आती हैं, आपके सामने आती हैं। और जब आप कहते हैं मैं खुदावंद के सामने आता हूं, और जब आप वापस जाते हैं और जब आप उसकी तरफ देखते हैं, उसे मिलते हैं, और जब आप उस औरत की तरफ, उस मर्द की तरफ देखते हैं, अब उसकी आपके ज़हन में उसकी सूरत आती है और वो आपको गुनाहों की तरफ वापस खींचता है, और जब आप कहते हो कि आपने अपना आप खुदावंद खुदा को दे दिया है, और जब फिर आपको चाहिए कि उस तमाम रुकावटों को, उन तमाम शख्सियात को अपने आप से दूर करो। और मैं कहता हूं कि आप हलाक नहीं होगे, क्यों? जो गुनाहगार है वो हलाकत की तरफ जाएगा, और तुम तमाम लोग जो हो, अगर आप उनके साथ ताल्लुक रखोगे, अगर वो हलाकत की तरफ जाएंगे तो तुम भी हलाकत के फर्जंद बनोगे, और फिर तुम भी गजब और हलाकत में जाओगे और अबलीस के कामों में झगड़े जाओगे। आप उनसे ताल्लुक तोड़ें और आप गुनाहों से निजात हासिल करो। मैं कहता हूं कहे आमीन। हम उनके साथ ताल्लुक आज तोड़ेंगे और हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, क्योंकि वही हमारा खुदावंद खुदा है, वही हमारे निजात देने वाला है, वही अजीम शख्सियत है मेरी जिंदगी में, और वो हमारा दोस्त है, और वो हमें निजात देने वाले बरगश्ता लोगों और गुनाहगारों को निजात देने वाला है। और उसने तमाम हमारे गुनाहों की हमें आज़ादी दी है, तमाम गुनाहों से निजात दी है। आज हम उन लोगों से ताल्लुक तोड़ेंगे जो हमें गुनाहों में वापस खींचते हैं और खुदावंद यीशु मसीह से दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप जब पूरे गौर के साथ और पूरी सोच के साथ और पूरे दिल के साथ खुदावंद के सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और तमाम रुकावटों को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं, तो खुदावंद आपको निजात देता है। एमाल 19 बाब और उसकी 18वीं आयत हम देखते हैं कि लोगों ने किस तरीके से अपनी उन माजी की चीजों से जान छुड़ाई। अमाल 19 बाब और उसकी 18 आयत, और जो ईमान लाए थे उनमें से बथेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार किया और इजहार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। 50,000 रुपए की निकली। तीसरी बात, मुखलस दिल के साथ तहैया करके दुआ करें। अब दुआ करें, खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद मैं पाक होना चाहता हूं, मैं आज तब्दील होना चाहता हूं, आज मैं निजात पाना चाहता हूं, आज मैं पाक होना चाहता हूं। मैं दुआ करता हूं कि तू मुझे निजात बख्श।
اور آج تو مجھے قبول کر اور مجھے قبول کر اور مجھے اپنے لہو سے دھو پر پاک سا. میں تجھے آج، میں پیارے خداوند آج ایسے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے پاک نہ کرے. میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے نجات نہ دے. میں تجھے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے پاک نہ کرے. آپ اپنے پورے دل سے خداوند کا نام لے کر دعا کریں اور اسے کہیں کہ خدا اس وقت دعا کرتے رہیں جب تک وہ آپ کو جواب نہ دے اور وہ آپ کے تمام گناہوں سے آپ کو دھوئے گا. یرمیا اس کی 29واں باب اور اس کی 12ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب. کیا لکھا ہوا ہے؟ جب تم پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں، نجات پاتے ہیں، اور ہم پورے مکمل طور پر خداوند کے سامنے آتے ہیں، کسی اس چیز کو جو ہمیں ماضی کی طرف کھینچتی ہے ہم اسے چھوڑتے ہیں، اسے آزاد ہوتے ہیں، تو آج ہم آزاد ہیں. خداوند آج آپ کو نجات دے گا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ. جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں، خداوند کی اس نجات دینے والے خداوند کے جلالی کام پر ایمان لاتے ہیں، اس کا فضل جو ہے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کا فضل جو ہے آپ کو صاف کرتا ہے. یسایہ 6 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں گے. تب میں بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لوبوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا. اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. دیکھیں اس کے بعد 8ویں آیت میں، اس وقت میں نے خدا کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں؟ صفائی کے بعد میں کس کو بھیجوں؟ پاکیزگی کے بعد میں کس کو بھیجوں؟ صاف کرنے کے بعد میں کس کو بھیجوں؟ کون ہمارے لیے جائے گا؟ تب میں نے عرض کی. خداوند کو جواب دیں، خداوند کو جواب دیں، دل کی گہرائی سے خداوند کو جواب دیں، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. جب آپ برے کو دیکھتے ہیں، جب آپ نجات دینے والے پر ایمان لاتے ہیں، تیسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں، جلال کے بادشاہ سے مستفید ہونا. جلال کے بادشاہ سے مستفید ہونا. ہم واپس یوحنا اس کے پہلے باب کی طرف آتے ہیں. یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت. یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا. آج یسوع مسیح کس کی طرف آ رہا ہے؟ آج یسوع مسیح کس کی طرف آ رہا ہے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اسے قبول کیا ہے؟ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ تمام اپنی زندگی کی ان تمام شخصیات سے گھوم کر یسوع مسیح کی طرف آتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے؟ وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہماری زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے جو اس دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا. دیکھو، یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا 6 باب ہم اس کی 60ویں آیت کو پڑھیں گے. یوحنا 6 باب اور اس کی 60 آیت. اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا، یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں، بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس پورے یقین کے ساتھ نہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ
यकदिल होकर नहीं आते हैं। वो सारे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के वो उन तमाम चीजों को पीछे नहीं फेंकते हैं। उनके पास अब भी कोई ऐसा राब्ता है जिसको वो पीछे मुड़कर देखते हैं, जो उन्हें वापस खींचने की ताकत रखता है। वो अभी भी उनके सामने कोई ऐसी तस्वीर है जो आज भी उन्हें हदायत देती है, आज भी उनकी जिंदगियों को मोड़ती है, आज भी उनके राब्ते मुस्तकबिल के उन बातों की तरफ हैं। आज भी उन्हें उन जंजीरों ने बांध रखा है जो उनकी पुरानी जिंदगी की शख्सियात से जुड़ी हुई हैं। फिर वो जब खुदावंद यीशु मसीह से सुनते हैं, और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, जो कोई इस रोटी से खाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। मैं जिंदगी का पानी हूं, जो इसको पिएगा वो जिंदगी में कभी उसे प्यास नहीं लगेगी। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतारी गई, जो बाप ने तुम्हें दी है, ताकि तुम्हारी जिंदगी से तमाम मुश्किलों को दूर कर दे। वो कहता है ये लोग नहीं समझते इन बातों को। और फिर 66वें आयत में लिखा हुआ है, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए। और आज आप में से कोई वापस जाने के लिए तैयार है? क्या आज दुनिया कुछ लोगों को वापस खींच रही है? दुनिया की तफरीहात लोगों को वापस खींचती हैं। दुनिया के लोगों को वापस खींचते हैं। दुनिया के कारोबार लोगों को वापस खींचते हैं, और उनमें से जो है वापस चले जाते हैं और उसके साथ ना रहे। हम आज वापस नहीं जाएंगे। आज मैंने ये तहिया कर लिया है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त मुझे वापस नहीं खींच सकते। मैंने यकीन कर लिया है कि मैंने तहिया कर लिया है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। दुनिया मुझे वापस नहीं खींच सकती। कोई भी चीज मुझे खुदावंद यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकते, और कोई भी कुव्वत, कोई भी अजियतें, कोई भी मुसीबतें मुझे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ये तहिया कर लिया है, मैं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए जो बादशाह तैयार कर रहा है, मैं वहां पर जाऊंगा। मुझे कोई खुदावंद यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकता। आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ तैयार रहूंगा। मैं दिमातसरा की तरह वापस नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं खुदावंद यीशु मसीह के कायम रहूंगा। मैं यहूदा इस्करियोती की तरह जो खजांची था वो वापस चला गया। यहूदा आज हमें खुदावंद यीशु मसीह से वापस ना खींचे। यहूदा इस्करियोती हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर ना करे। हमारी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर लग रहे। हमारी निगाहें खुदावंद, आज आप में से कोई है जो खुदावंद यीशु मसीह पर जिसकी निगाहें लगी हुई, और वो वापस चले गए थे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। हम वापस नहीं जाएंगे। चाहे खुश्की का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे मुसीबतें हो, हम वापस नहीं जाएंगे। चाहे गुर्बत हो, हम वापस नहीं जाएंगे। यही है जो हर किस्म के हालात को बदल सकता है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जोर से कहें कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। आए 66वीं आयत को देखेंगे। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। फिर 67वीं आयत में लिखा, बस यीशु ने उनसे उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उससे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी बातें तो तेरे पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है, खुदा का बेटा, जिंदगी का खुदा तू ही है, जो हमें आज निजात देता है, जो आज तमाम बंदिशों से हमें निजात देगी। यही खुदावंद यीशु जो आपका निजात दहिंदा है, जो पाक करने वाला है, जो निजात देने वाला है, जो आपको निजात दे, जो आपको रिहाई बख्शे, जो कुव्वत है, जो खुदावंद की कुव्वत हमारे लिए है, जो हम उसके पास, जब हम उसके पास आते और आप उससे कहें, क्या खुदावंद आज हम जाने नहीं देंगे आज, और इब्लीस तुम्हें उससे दूर खींचने की कोशिश, आपने कहना है शैतान, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, ये हमारा निजात देने वाला है, उसका नाम यीशु मसीह है, वो हमें पाक करने वाला है, इसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमें शिफा बख्शने वाला है, वो हमें निजात देता है, वो हमें रहाई बख्शता है। आप उसे पकड़े रहें और कहें, शैतान मुझसे दूर हो जा, तुझसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं।
اور پھر آپ چرچ کے ممبر ہی نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس کے ورکر ہو جائیں گے، اور پھر خالی آپ اس کے ورکر ہی نہیں، آپ اس کے رہنما ہو جائیں گے، پھر آپ خالی رہنما ہی نہیں پاسٹر بن جائیں گے، خالی پاسٹر ہی نہیں آپ اس کے اوورسیز بن جائیں گے، پھر خالی اس کے اوورسیز ہی نہیں آپ روحوں کو جیتنے والے بن جائیں گے، خالی روحوں کو جیتنے والے ہی نہیں آپ پھلاور ہو جائیں گے، خالی پھلاور ہی نہیں پھر آپ فاتح بن جائیں گے، پھر خالی فاتح ہی نہیں آپ نجات یافتہ بن، اور پھر آپ گناہوں پر فاتح ہوں گے، آپ بیماریوں پر فاتح ہوں گے، ابلیس کی روحوں پر فاتح ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آپ تمام تاریکی کی قوتوں پر فاتح ہوں گے، اور آپ ایک چیمپئن کی طرح قائم اور یسوع مسیح آپ کو قوت دیتا ہے۔ آپ کہیں گے خداوند یسوع مسیح میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، اور اے خداوند تو آج مجھے پاک روح دیتا ہے اور میں قوت دیتا ہے اور اپنے نام کا اختیار بخشتا ہے، اور میں آج جو ہوں فاتحوں سے بڑھ کر ہوں، میں کہتا ہوں آج میں فاتحوں سے بڑھ کر ہوں، اور آج رات جب میں یہاں پر آیا ہوں تیری قوت کو حاصل کروں، اس فتح کے اختیار کو حاصل کروں، خداوند آج رات وہ آپ کی زندگی میں، آج آپ غالب آئیں گے، آج وہ غالب کہاں ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غالب کہاں ہیں؟ آپ اپنی بائبل کو بند کر کے رکھیں اور خداوند سے اٹھ کر کہیں کہ اے خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو آج میں آپ تیرے سے نیا عہد باندھتا ہوں، تو میری زندگی میں آ، اور میں برے کو دیکھتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں اپنے نجات دہندہ پر، میں نجات دینے والے پر ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لیتا ہوں نجات دے، اور گناہ جو ہے وہ تم پر غالب نہیں آ سکیں گے، ابلیس تم پر غالب نہیں آ سکتا، بیماریاں تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور رسومات تم پر غالب نہیں آ سکتے، اور کوئی بھی مصیبت تم پر غالب نہیں آ رہی، اور ناگہان موت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ تم خداوند کی بدن کے عضو ہو، تم فاتح ہو، تم خداوند یسوع مسیح کے لیے کام کرتے ہو، تم خداوند کے پاسٹر ہو، تم اوورسیز ہو، تم رکن ہو، تم فاتح ہو، تم فاتحوں سے بڑھ کر ہو، اور خداوند سے کہے اے خداوند آج میں برے کو دیکھتا ہوں، میں آج برے کو دیکھتا ہوں، اور آج میں نجات پا چکا ہوں، آج میں نجات پا چکا ہوں، اور جب میں برے کو دیکھتا ہوں، جب میں نجات دینے والے کو دیکھتا ہوں تو میں نجات پا چکا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اور میں فاتحوں سے بڑھ کر ہوں، اور میں مستفید ہوتا ہوں، تیرے ان کام تیری قوت سے میں مستفید ہوتا ہوں، اور میں خداوند خدا سے مستفید ہوتا ہوں جو جلالی خداوند خدا ہے، جو یہودا کا شیر ببر ہے، اور میں اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتا ہوں، اور میں ان کو شکست دے سکتا ہوں، میں ان پر غالب آ سکتا ہوں، اور میں اس کی تمام قوتوں پر غالب آ سکتا ہوں۔ خداوند سے کہیں میں گناہوں سے نجات پا چکا ہوں، بیماریوں سے نجات پا چکا ہوں، میں شیطان سے نجات پا چکا ہوں، میں ابلیس کی روحوں سے نجات پا چکا ہوں۔ دیکھو خداوند کے برے کو دیکھو، ایمان لاؤ نجات دینے والے پر، مستفید ہو خداوند سے، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا ہے، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ خداوند میں تمہیں ملے گا، جو سب کچھ تمہیں خداوند سے ملے گا۔ خداوند سے کہیں مجھے پاک کر، مجھے شفا دے، مجھے مہیا کر، مجھے نجات بخش۔ خداوند خدا تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ خداوند یسوع میں تمہیں ملے، جو کچھ تمہاری طلب ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے تمہیں ملے۔ آج خداوند تمہیں فتح دیتا ہے، وہ قوت جو آج رات خداوند تمہیں دے رہا ہے، جو اختیار آج خداوند یسوع مسیح تمہیں دے رہا ہے، یہ حوصلہ آج خداوند یسوع مسیح تمہیں دے رہا ہے، تم غالب آؤ گے، تم غالب آؤ گے، کیونکہ وہ فاتح ہے، وہی فتح وہ تمہیں بخش رہا ہے تاکہ تم غالب آؤ۔ کوئی تمہیں ناکام نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں ناکام نہیں کر سکتا، تم ناکام نہیں ہو سکتے جب آپ خداوند کی طرف آتے ہو، اور خداوند تمہاری طرف ہے، تم خداوند کی طرف جب آتے ہو تو خداوند تمہاری طرف ہوتا ہے، فتح تمہاری طرف ہے۔
कामयाबियां तुम्हारी तरफ हैं, फतह तुम्हारी तरफ है, कुव्वत तुम्हारी तरफ आ रही है, गालिब तुम आ चुके हो। इब्लीस तुम्हें मोड़ नहीं सकते, वो तुम्हें कोई मूंगफली के दाने देकर तुम्हें मोड़ नहीं सकता। आप कहें कि मैं तेरे इस मूंगफली के दानों के लिए तेरी तरफ नहीं आ, इब्लीस तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकता। वो कुछ इन कागज के टुकड़ों के लिए तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकता। आप कहें कि ये कागज के टुकड़े हमारे सामने कुछ अहमियत नहीं रखते, हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इनसे कहीं गुना बढ़कर हैं। हम तुम्हारे साथ ताल्लुक तोड़ चुके हैं और हमने खुदावंद यीशु मसीह को मजबूती से पकड़ा हुआ है। मेरी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर लगी हुई, मेरी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगी हुई। वो हमारा निजात दहिंता है, वो मुझे गुनाहों से निजात देने वाला है, वो मेरा मुतबादिल है, वो खुदावंद की तरफ से मेरी जिंदगी में कुव्वत है। आप थकेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप नाकाम नहीं होंगे। आज नई जिंदगी आपके पास आती है, आज नई कुव्वत आपको मिलती है, आज नए इख्तियारात और आज नया मसा आज आपकी तरफ आता है। आज तमाम आपकी जिंदगी की जरूरतें आपको खुदावंद मुहैया करता है। आज वो बर्रा जो शख्सी जिंदगी के लिए है, जो बर्रा जो खानदानों के लिए है, बर्रा जो पूरी कौम के लिए है, बर्रा जो पूरी दुनिया के लिए है, बर्रा जो पूरी कायनात के लिए है, बर्रा जो तुम्हारे लिए है। क्या वो तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हारे अभी वो इसी वक्त तुम्हारे पास आता है? देखो, बर्रे की तरफ निगाहें लगाए रखो, उस पर ईमान रखो, निजात देने वाले पर ईमान लाओ, मुस्तफीद हो जाओ, खुदावंद खुदा से मुस्तफीद हो। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। आज कोई खुदावंद यीशु मसीह से आज उम्मीद करता है निजात के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से बर्रा तुम्हारे लिए मरा, आप हिलाक नहीं होगे, और निजात देने वाला आता है तुम्हारे लिए, और आज आप बंधनों में नहीं रहोगे। खुदावंद खुदा तुम्हारे लिए है, तो उसके तमाम कलवरी के तमाम फायदे आज तुम्हारे लिए हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला। आज कोई फातेह यहां पर है? आज कोई फातेह यहां पर है? आज कोई ईमानदार यहां पर है? खुदावंद मैं ईमान लाता हूं, खुदावंद मैं ईमान लाता हूं, तो तमाम मेरी जिंदगी के मुश्किलों को हल करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू मेरा खुदा है। तूने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा है खुदा का बर्रा बनाकर, जो तुम हमारे गुनाहों को हम उठा ले जाता है। मैं दुआ करता हूं यही वो तजर्बा आज हर एक जिंदगी पर आए यीशु मसीह के नाम के वसीले। ऐ खुदावंद तेरी मोहब्बत, तेरा तरस, तेरी मोहब्बत तमाम तेरे लोगों से गुनाह की सजाओं को उठा ले जाएं यीशु मसीह के नाम, और इनकी तमाम कमजोरियां और उनसे दूर की जाएं, और खुदावंद की कुव्वत इन पर यीशु मसीह के नाम के वसीला से आए। अपने लोगों को वो कुव्वत दे और इनसे ताकि ये जाकर आज के बाद गुनाह ना करें, ये फाताए हो और ये कुव्वत की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में रहते हुए गुजारें। खुदावंद तूने हमें नमूना दिए और हम उसकी तरह कुव्वत और ताकत पाकर जिंदगी गुजारें, उसको अपना नमूना बनाकर, उसको नमूना बनाकर हम फातामंद जिंदगी गुजारें यीशु मसीह के नाम के वसीला से। खुदावंद हम जानते हैं और तू हमें शफा बख्शता है, तू अपनी कुव्वत से, तेरी कुव्वत से हम शफा पाते हैं। कोई बीमारी आज यहां पर खड़ी नहीं होगी,
कोई भी ऐसी बीमारी जो नहीं खत्म हो सकती यहां पर खड़ी है, कोई भी खानदानी बीमारी आज यहां पर खड़ी नहीं होगी। खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि तेरे तमाम लोगों में से वो इनके आंसू पहुंच दिए जाएं, इनकी तमाम मुश्किलें दूर की जाएं, इनकी तमाम बीमारियां यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो जाएं। प्यारे खुदावंद मैं दुआ करता हूं इनके तमाम ज़हनी परेशानियां यीशु मसीह के वसीले से दूर है, और तमाम वो बीमारियां जो लाइलाज हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो जाएं। तमाम लाइलाज बीमारियां मैं तुम्हें हुक्म देता हूं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो जाओ। और उस शोहर को मैं तेरे यीशु मसीह के लहू में लाता हूं, मैं उस बीवी को तेरे यीशु मसीह के लहू में लाता हूं, मैं उस औलाद को तेरे यीशु मसीह के लहू में लाता हूं। और जब मैं उस लहू को देखूंगा तो मैं उन्हें छोड़कर दूर चला जाऊंगा। और तेरे लोगों में जो बीमारियां हैं मैं उनको हुक्म देता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो जाए। ऐ खुदावंद, प्यारे खुदावंद तू ही वो कुव्वत का सरचश्मा है जो अबलीस के तमाम कामों को तबाह कर सकता है। जो भी काम अबलीस इनकी जिंदगियों में करता है, उसके जो फरिश्ते इनकी जिंदगियों में काम करते हैं, जो अबलीस की रूह है, वो जो अबलीसी काम है, तमाम जो अबलीसी काम है मैं उन्हें हुक्म देता हूं, अबलीस के उन कामों को, अबलीस के उन कारिंदों को हुक्म देता हूं कि यहां से दूर हो जाएं। मैं खुदावंद का लहू इनके ऊपर छिड़कता हूं, हर एक भाई पर, हर एक बहन पर, हर एक पर मैं तेरे यीशु का लहू छिड़कता हूं, और मैं हुक्म देता हूं कि अबलीस के तमाम काम तबाह किए जाएं। ये तमाम भाई निजात पाएं, ये तमाम बहनें निजात पाएं। मैं खुदावंद दुआ करता हूं कि तमाम जुओं को तोड़, तमाम जंजीरों को तोड़ जो अबलीस के कामों को जाहिर करती हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से। ऐ खुदावंद, फिर खुदावंद ये दुनिया जो है अबलीस के कामों से भरी हुई है, और ये हमारे खुदावंद की मलकियत है। और वो लोग जो बाहर हैं और उनके पास पैसा है, उनके पास अबलीस के काम हैं, वो गरीब हैं, और हम जो तेरी तख्लीक हैं, हम जो तेरे लोग हैं, जो बादशाहों के बादशाह के फर्जंद हैं, मैं तमाम गुर्बत को यीशु मसीह के नाम के वसीला से मुस्तरद करता हूं। ऐ गुर्बत यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो, ऐ बेरोजगारी यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो जा। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि कामयाबियां तेरे लोगों की जिंदगियों में आए। प्यारे खुदावंद, तू इनकी जिंदगियों में आ, इनको खुशियां बख्श, इन्हें बरकत बख्श। प्यारे खुदावंद, तू इन्हें कामयाबी बख्श, हर एक जिंदगी में कामयाबी बख्श। ऐ खुदावंद, तू हमें जिंदगी देने वाला है, और जब हम कहते हैं, जब किसी की मर जाती, उसने कहा, और जब कोई खुदावंद तेरे पास आते, और जब हम तेरे आगे हम खुदावंद आज मिन्नत करते हैं कि आज मौजज़े यहां पर आए, खुदावंद हम दुआ करते हैं तमाम बंधने यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो जाएं। खुदावंद मैं दुआ करता हूं आज मौजज़े हो, आज मौजज़ाता औलाद हो, आज जो खुदावंद तू इसे मांगते हैं, तू उन्हें इनायत कर यीशु मसीह के नाम के वसीले। है खुदावंद कुव्वत दे, आज यकीन बख्श, आज तू हमें रीढ़ की हड्डी बख्श, हमें हौसला बख्श, आज तू हमें रोया बख्श, और ताकि हम पूरी दुनिया में जाएं और जाकर तेरे कलाम की मन्नाती करें, हम वापस ना जाएं, हम पीछे मुड़कर ना देखें, हम थके नहीं, हम कुव्वत और कुव्वत पाते जाएं, और खुदावंद की खिदमत में हम कुव्वत पाते जाएं और बुलंदियों पर जाएं। आज खुदावंद मैं आज तेरे लोगों के लिए मांगता हूं कि आज कुव्वत तेरे लोगों पर आए यीशु मसीह के नाम में, तमाम कमजोरियां दूर की जाएं। प्यारे खुदावंद हम सब तेरी कुव्वत में उठें, और आज तू हमारी इस कुव्वत को तरोताजा कर, हमें नए सिरे से ताकत बख्श, और हम तुझ में आगे बढ़ते जाएं, हम घिरें, हम नाकाम ना हों।
اے خداوند تو اپنے لوگوں پر فتحمند روح بخش اور تیرے لوگ فتح پائیں. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اور تو تمام ان کی ضرورتیں انہیں فراہم کر, اور تمام لوگ جو یہ اور کوئی بھی تجھ سے دور نہ ہو, اور کوئی بھی ان کے سامنے چیلنج ہے, کوئی بھی ان کے سامنے مصیبت ہے, یہ برے پر نگاہ لگائے رکھیں. کوئی بھی مشکل اور کوئی چیلنج, کوئی بھی مشکل کسی بھی وقت ان کے پاس آئے, یہ نجات دہندہ کی طرف دے. کوئی بھی چیز ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہو, ہم خداوند کو دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں, اور خداوند کی قوت تم پر آئے, اور خداوند کی قوت اور خداوند کی توانائی تم پر آئے, خداوند کا اور دانین والا حوصلہ تمہاری زندگیوں میں آئے, اور صدرک مسرک عبد النجو والی قوت اور ان کا ایمان تمہاری زندگیوں پر ہے, اور پھر خداوند کے کام جو ہے آپ کو کامیاب کریں, آپ کی زندگی میں کامیاب, اور آپ اپنے اجر کو کھو نہ دیں, اور خداوند آپ کو یہاں پر بھی اجر دے گا, اور آسمان پر بھی خداوند آپ کو اجر دے گا, اور خداوند آپ کو برکت دے. جب آپ سیدھے ہاتھ جائیں خداوند آپ کو برکت دے گا, جب آپ الٹے ہاتھ جائیں خداوند آپ کو برکت دے گا, جب آپ آگے جائیں خداوند آپ کو برکت دے گا, جب آپ باہر آئیں خداوند آپ کو برکت دے, جب آپ اندر جائیں خداوند آپ کو برکت دے گا, جب آپ کلیسیا میں ہوں خداوند آپ کو برکت دے گا, جب آپ روڈ پہ ہوں خداوند آپ کو برکت دے گا. خدا آپ کے گرد اپنی حفاظت کو قائم کرے, اور خداوند آپ کی زندگی کو مضبوط کرے. خداوند آپ کو مضبوط سے مضبوط کرتا جائے, کوئی چیز آپ پر فتح نہ ہو سکے, اور آج کے دن آپ فاتحوں سے بڑھ کر ہو, اور خداوند کی اور زیادہ قوت ہر ایک روح پر آئے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا ہے. یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں.